الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز نوجوانان اسلام، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج آپ سبھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ آدھا رمضان تقریباً آج ہو چکا ہے. ہر سال یہ لفظ آپ کے سامنے میں بولتا ہوں، یہ جملہ بولتا ہوں میں اس لیے کہ 14ویں رات جو ہوتی ہے یہ کسی بھی مہینے کا آدھا حصہ ہوتا ہے. 15ویں رات کبھی نہیں بولتے. 14ویں رات کا چاند ہی سب سے زیادہ نمایاں اور روشن ہوتا ہے. آج 14ویں رات ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ، جہاں اس بات کی خوشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 14ویں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، وہاں اس بات کا بے انتہا غم بھی ہے. دیکھتے دیکھتے 14 دن گزرے ہیں انشاءاللہ، اور ہم اب تک کتنا قرآن پڑھے ہیں، ہم کتنی عبادت کیے ہیں. ابھی بھی ہمارے دلوں کے اندر کس قدر دنیا بیٹھی ہوئی ہے، مشغولیتیں، مصروفیتیں کس قدر ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. ہم میں سے شاید کئی لوگ ایسے ہیں ایک بھی قرآن ان کا ختم نہیں ہوا ہے. ایک غور کرنے والی بات ہے. آدھا ہو گیا ہے رمضان، اور اس کے بعد کا جو حصہ باقی ہے وہ اور تیزی سے گزرے گا. ابھی دیکھتے دیکھتے 5-6 دن آپ کو اس طرح سے گزریں گے. اس کے بعد تاخیرات شروع ہوگی، پھر جفت، پھر طاق، پھر جفت، پھر طاق، پھر جفت، پھر عید. آپ دیکھتے جائیں. ابھی جو سلسلہ چل رہا بڑا اطمینان والا سلسلہ، آخری عشرے میں تو بالکل تیزی سے گزر جائے، اور ہم لوگ ابھی سوچتے رہ جائیں گے ہم نے کتنی آیتیں پڑھی، کتنی سورتیں پڑھی، کتنے پارے ہم نے ختم کیے. بس تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، کوئی 4 میں شامل ہو رہے ہیں، کوئی آخر کے 2 میں شامل ہو رہے ہیں، کوئی درس میں شامل ہو رہے ہیں. بس ہمارا رمضان گزر رہا. یہ ایک چیز ایسی ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. چلیں، جو پارہ آج کی رات پڑھا گیا ہے 14ویں تراویح کے اندر، 14واں پارہ سورہ حجر اور سورہ النحل، یہ 2 سورتوں کو ملا کر ایک پارہ ہے. اس کے اندر سورہ حجر کے اندر 90 پر 9 آیتیں موجود ہیں، اور سورہ نحل کے اندر 120 پر 8 آیتیں موجود. کل ملا کر تقریباً 220 پر 7 آیتیں موجود ہیں. کل جیسے میں نے کہا بھائیوں کے سامنے، ایک آیت سورہ حجر کی یہ کل کے پارے میں ہے، پارہ نمبر 13 میں ہے. تو کل آج کے پارے میں جو آیتیں ہیں، جو ابھی آپ بھائیوں نے کہا 220 پر 7 کے بجائے ایک آیت کم کر لیجئے، 220 پر 6 آیتیں یہ 14ویں پارے میں موجود ہیں. پارے کا نام ہے ربما. پارے کا نام ربما ہے. ہر سال اس کے بارے میں میں آپ سے کہتا ہوں ربما کا معنی کیا ہے اردو زبان میں. پہلی جو آیت کریمہ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ترجمہ بہت اچھا ترجمہ ہے پہلی آیت کریمہ کا. وہ وقت بھی ہوگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر کافر یہ تمنا کرے گا کہ میں مسلمان ہوتا. پہلا جملہ کیا ہے، پہلی آیت کیا ہے پارہ نمبر 14 کی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے. ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا جس وقت ہر کافر دنیا کا یہ تمنا کرے گا کہ میں بھی مسلمان ہوتا. کئی بار یہ ترجمہ میں نے کیا ہے اور اس کی شرح بھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کی ہے. کون سا وقت ہے جو کافر تمنا کریں گے کہ میں بھی مسلمان ہو جاتا؟ جی، عذاب کے وقت، موت کے وقت. چلیں، 2 باتیں ہو گئی. قیامت کے روز 3 باتیں ہو گئی. چلو 4 باتیں آپ کو معلوم.
चारों चीजें आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, उसका शुक्र है। 4 वक्त ऐसे हैं जिस वक्त काफिर ये तमन्ना करेंगे कि मैं मुसलमान हूं। 4 औकात उलमा इकराम, सबसे पहले इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, इब्ने मसऊद रजी अल्लाह अन्हु, ये दोनों ये कहते हैं इन्नल कुफ्फार लम्मा उरिदु अलन नार, काफिरों को जब आग पर पेश किया जाएगा उस वक्त काफिर तमन्ना करेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते। ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला, इन्ना कुल्ल काफिर यवद्दु इंद इख्तिजारिही अन लौ काना मुअमिना, जब जान निकालने के लिए फरिश्ते आएंगे और इसी दुनिया में रहते हुए काफिर देख लेगा कि जो भी कहा करते थे सब सही है, उस मौके पर काफिर ये तमन्ना करेगा काश मैं मुसलमान होता। इख्तिजार के वक्त में, आखिरी वक्त में हर काफिर ये तमन्ना करेगा। तीसरी चीज, अभी एक भाई ने कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सुभान अल्लाह, रोज़े क़ियामत, क़ियामत के रोज जो मंजर काफिर देखेंगे, हर काफिर ये तमन्ना करेगा कि मैं भी मुसलमान होता। और चौथी चीज, किसी भाई ने उसका भी जिक्र किया, जन्नती जन्नत में जाने के बाद, ये आयतें भी आप मिला लीजिए। आज 20 पर 6 नंबर की आयत से लेकर 40 पर 4 नंबर तक, 26 से लेकर 44 तक जो आयतें हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का सजदा करना, इबलीस का इनकार करना, ये आयतें, कितनी आयतें हैं टोटली? 26 से लेकर 44 तक, 26 से लेकर 44 तक की जो आयतें हैं, ये सारी आयतें तख्लीक आदम, सुजूद मलाइका, तकब्बुर इबलीस, ये आयतें हैं इसके अंदर। इन आयतों में बोलते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक लफ्ज़ का, इसे मिला लें दोनों को, आप पहली आयत को और ये 18 आयतों को मिला लें, आपको एक बात समझ में आए। अल्लाह का एक कलाम है, अल्लाह अज़्ज़ व जल कहता है, इबलीस से अल्लाह ने कहा है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, इबलीस से अल्लाह ने कहा मेरे बंदों पर तेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे बंदों पर तेरा कंट्रोल नहीं। किसी भी अल्लाह के नेक बंदे पर, याद रखो, अल्लाह के नेक बंदे पर जो जिक्र की पाबंदी करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह से डरता है, हलाल खाता है, कभी शैतान कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो कुरान की ये आयत गलत हो जाएगी। कुरान में अल्लाह ने यह वादा किया है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। हजरत उमर एक गली से जा रहे हैं, उनका तकवा, उनका ईमान, सुभान अल्लाह, उनका ईमानी ताकत इतनी ज्यादा है, उस गली में अगर शैतान आ जाता है, हजरत उमर को देखकर वो गली बदल लेता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे भी लोग दुनिया में गुजरे हैं, बदन पर आना तो दूर की बात, हमें बहकाना तो दूर की बात है, जिस गली से उमर जा रहे हैं उस गली से शैतान नहीं जाता है, गली बदल लेता है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में यह वादा किया है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। हमारे अंदर देखो कहां कमी रह गई है। सुबह में नमाज फजर के बाद क्या हम लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं? क्या 100 मरतबा हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर हम पढ़ते हैं? किसी नई जगह, पानी की जगह पर जाते हैं, नए घर में जाते हैं, नए फ्लैट में, नई होटल में जाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा अस्समीउल अलीम। ये दुआएं हम पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते ना। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िर। एक सहाबी को बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया रात में सोते वक्त। उनसे ये कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम सोने से पहले ये दुआ अगर तुम पढ़े होते, बिच्छू की मजाल के तुम्हें काट ले आकर। जी, ये अल्लाह के नेक बंदों पर ये इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाइयों, रात में सोने से पहले कान में ईयरफोन रख लेकर गाने बजाते हुए सो जाओगे ना, तो फिर अल्लाह के वली नहीं आएंगे, फरिश्ते नहीं आएंगे। रात भर मोबाइल घूरते हुए सोओगे ना, फरिश्ते नहीं आएंगे, शैतान ही दोस्त बनेगा। शैतान दोस्त इतना बनेगा कि बदन पर भी आ जाएगा। इसलिए सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करो। आगे अल्लाह का कलाम सुनो, मुझे बड़ी अच्छी लगी आयतें, हर आयत अच्छी है। ये आयत तर्जमे से जब मैं पढ़ता हूं अच्छी लगती हैं। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइन मसनून। गौर से सुनो तर्जमा इसका। यकीनन हमने इंसान को पैदा किया है काली मिट्टी से। किससे? ये मिट्टी का रंग बताया गया है। किससे पैदा किया है? काली मिट्टी से। मिन सलसाल मिन हमाइन मसनून, काली मिट्टी जो गोंदी गई है। कैसी?
अरे बोलो, गोंदने का माना, चलो हमारी जबान में आता हूं, जो कलाई गई है, मट्टी डालकर पानी डालकर जो कलाई गई है वो मिट्टी से, जिसे सूखने के बाद खन खन की आवाज आती है। ये 3 लफ्ज अल्लाह ने बयान किए, मिन सलसल, मिन हमाइन मसनून। ऐसी मिट्टी से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। सुभान अल्लाह, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून। फिर आगे अल्लाह अज़्ज़ व जल का यह फरमान है, सुभान अल्लाह, मेरे बंदों पर कंट्रोल नहीं, शैतान का कंट्रोल इल्ला मन इत्तबअका मिनल गाविन। जो शैतान के पीछे जाते हैं उन पर शैतान का कंट्रोल है। और आगे सुनो, व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन। अभी बात खत्म नहीं हुई। और जो भी शैतान के इत्तिबा करने वाले हैं, जहन्नम उनके वादे की जगह है। जहन्नम क्या है? आज की नमाज तरावी में है, लहा सबअतु अबवाब। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। कितने? पूरे कुरान में आज की नमाज तरावी है जिसमें ये 7 दरवाजे बताए गए हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। और हर दरवाजे के लिए कुछ खास लोग हैं, वही उस दरवाजे में जाएंगे। सुभान अल्लाह। जी हां, 7 दरवाजों के नाम, 7 दरवाजों के नाम जरूरत भी नहीं, इंशाअल्लाह हम नहीं जाएंगे। अरे भाई अच्छा अच्छा बोलो ना, क्यों इतने अजीब हिसाब से देखते हैं मुझे? इंशाअल्लाह हम नहीं जाएंगे। अमल अच्छा नहीं है, हम जानते हैं, हम जानते हैं। उम्मीद अल्लाह से अच्छी है, उम्मीद अल्लाह से अच्छी है। और नबी ने कहा अच्छी उम्मीद रखो। और बोला भी क्या अल्लाह के नबी ने, मांगो तो जन्नत नहीं, फिरदौस मांग लो, डायरेक्ट आला मांगो, 1 नंबर की जन्नत। जब भी अल्लाह से मांगो तो डायरेक्ट फिरदौस मांगो। सुभान अल्लाह। 7 नाम उलमा ने पेश किए हैं और उनको पेश करने में बड़ी मेहनत लगती है। तफसीर की हर किताब में भी नहीं है ये, हर किताब में भी नहीं है। कुछ किताबों में ही ये नाम लिखे गए हैं। 7 तबके हैं जहन्नम के, उलमा ने ये तबके पेश किए हैं। पहला जो तबके का नाम है जहन्नम, क्या नाम? फर्स्ट क्या है? ये ऊपर से नीचे आता है। सबसे ऊपर का जो दर्जा है वो जहन्नम है। दूसरा जो दर्जा है वो लवा है। क्या नाम? लवा। तीसरा जो दर्जा है हतमा। कहां पढ़े हैं इसे? हतमा को कहां पढ़े हैं जी? सूरह आरिया में नहीं, सूरह हुमज़ा में पढ़े हैं, सूरह हुमज़ा में पढ़े हैं। सुभान अल्लाह। हतमा तीसरा। चौथा जो है सईद, 5वां जो है सकर, 6ठा जहीम और 7वां हाविया। बारकल्लाह। 7वां क्या है? हाविया। सबके लिए अलग अलग हैं। अल्लाह से दुआ करो, इन रातों में अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारी गर्दनों को जहन्नम से अल्लाह आजाद फरमाए। ऐसी मुबारक रातों में अल्लाह से दुआ करो। जहन्नम जो सबसे पहला है, जैसे जैसे नीचे जाएगा अजाब बढ़ेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। जहन्नम में कौन जाएंगे? ये पहली आयत और ये 18 आयतें मिलेंगी तो बात समझ में आएंगी। कौन जाएंगे जहन्नम में? जी अच्छा चलो, ये इससे पहले बोला हूं मैं, इससे पहले मैं इसकी तफसीर बयान किया हूं। अरे भाई कुछ तो बोलो, इससे पहले मैं इसकी तफसीर बोला हूं। भाई मैं खत्म करता हूं दर्स, याद नहीं है जी? नहीं बोले तो भी बोलो, कम से कम तसल्ली होती, बोले हैं बोलकर। जी हाँ, कम से कम इतना तो मुंह खोलो यार। नहीं भी तो जरा बोलो, हाँ बोले हैं, सुने हैं, भूल गए हैं। सुभान अल्लाह। जो तौहीद वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, वो जहन्नम के जो ऊपर का जो दर्जा है जिसे जहन्नम कहते हैं उसमें जाएंगे। क्या परेशानी है? तो आज तुम्हें पढ़ को आए, नहीं पढ़ को आए तुम्हें? जी मुताला किए हैं, नहीं किए हैं? सुभान अल्लाह। जी कौन जाएंगे? अहले तौहीद। कौन जाएंगे भाई? अहले तौहीद, तौहीद वाले। सुभान अल्लाह। मुसलमान से भी गुनाह होते हैं, गुनाह हो जाते हैं, मुसलमान गलती कर जाता है। शुरू मरहले में कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए अल्लाह तबारक व तआला शुरू में जहन्नम में डालेगा, उसके बाद अल्लाह निकाल कर जन्नत में डालेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए जब दुआ करते हैं ना, अल्लाह से ये दुआ जरूर करो, अल्लाह पहले मरहले में
اول مرحلے میں اللہ تو ہمیں جنت میں داخل عطا فرما. ہمارے اندر ایک دن بھی جہنم کی آگ سہنے کی طاقت نہیں ہے اللہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قیامت کا روز کتنا بڑا ہے. قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہے. ایک قرآن کی ایک آیت کہتی ہے 1000 سال، جو سورہ سجدہ میں ہے. قرآن کی ایک دوسری آیت کہتی ہے 50,000 سال. سبحان اللہ، 50,000 سال کے برابر ہے. لیکن جو نیک لوگ ہیں اللہ بغیر جہنم میں ڈالے کے ڈائریکٹ جن کو جنت میں ڈالے گا، ان کے لیے نبی نے دوسرا کہا ہے. وہی اتنا بڑا دن ان لوگوں کے لیے دوپہر میں کھانا کھا کر قیلولہ کرنے کے برابر اتنی آسانی سے قیامت کا دن گزر جائے گا. بھائی حدیث سمجھ میں آئی؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے. جی کم سے کم دعا تو کر لو، یہ درسوں میں یہ فائدہ تو ہو جائے، اللہ ہمیں وہاں شامل فرمائے. یہاں مجھے وہ ملانا ہے. آپ پہلے جو موحدین جائیں گے نا، اب ہے مزے کی بات. کون سی بات؟ مزے کی بات. توحید والے بھی جہنم میں ہیں، کفر والے بھی جہنم میں ہیں. تو کفر والے، یہاں حدیث میں یہ کہا گیا ہے لات اور عزا کی عبادت کرنے والے. وہ زمانے میں لات اور عزا تھے، آج کے زمانے میں الگ الگ ہیں معبودان باطلہ. وہ لوگ تانا ماریں گے. حدیث میں ان کا تانا پیش کیا گیا ہے ما اغنا عنکم قولکم لا الہ الا اللہ وانتم معنا فی النار. لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، دعوت دیتے تھے، کیا وہ لا الہ الا اللہ کام نہیں آیا؟ کیا تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو؟ سبحان اللہ. اب اللہ کو غصہ آئے گا ان کے کہنے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کہنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جو توحید والے لوگ ہیں انہیں نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ دے گا. جب وہ نکل رہے ہوں گے، جہنم چھوڑ رہے ہوں گے، تو ان کی خواہش ہوگی کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یا عذاب سے بچ کر ہم جہنم سے جنت کی طرف چلے جاتے. خالی یہ ایک ہی موضوع پر بھی بولوں نا، آج کا درس کامیاب ہے. اللہ سے دعا کر لو، آگے بڑھتے ہیں. اللہ عز و جل آگ سے بچائے، اللہ جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ ہم سب لوگوں کو اول مرحلے میں اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے. یہ پہلا مضمون ہے، میں نے اس کے ساتھ ملا کر 18 آیتوں کو بیان کر دیا ہے. دوسرا مضمون آج کی نماز تراویح کا. سبحان اللہ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہو سکے تو یہ درس، یہ 5 منٹ جو میں اس کے بارے میں بولوں گا، آپ ذہن میں بٹھا کے اٹھ کے جاؤ. آج صبح ہی کی بات ہے، ایک لڑکے میرے پاس آئے، نظر نہیں آ رہے ہیں، حافظ صاحب. انہوں نے کہا ہمارے ایک ٹیچر ہیں، ہمیں کیمسٹری پڑھاتے ہیں، مگر وہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں. مسلمان، ان کو بہت زیادہ کیمسٹری کی نالج ہے، مسلم کالج میں پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف قرآن کو مانوں گا میں حدیث کو نہیں مانوں گا. ایسے سارے لوگوں کے لیے آج کی نماز تراویح کی ایک آیت ہے، ان کے حوالے کرتا ہوں میں انشاءاللہ. جی سنیں گے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ایسے بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. غور سے اس آیت کو، ترجمے کو سن لو، ہو سکے تو اللہ دلوں میں اطمینان اتارے گا انشاءاللہ تعالی. ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیا ہے ترجمہ؟ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. پوائنٹس میں سمجھتے ہوئے جاؤ. اس وقت ساری دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے نازل فرمایا ہے، ایک ہی کتاب ایسی ہے جو بغیر بدلے کے، بغیر تعریف کے موجود ہے. کوئی کتاب اس وقت صحیح حالت میں موجود نہیں ہے. اللہ عز و جل نے انجیل ایک اتارا تھا، ایک ہی انجیل. اس وقت دنیا میں 4 ہیں. کتنے؟ برنابا، یوحنا، متی، لوقس. کتنے ہیں؟ اس وقت 4 ہیں. 300 ہو گئے تھے، مختلف ہوتے 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 سبحان اللہ اسے ہٹا کر ان لوگوں نے 4 رکھا ہے. سبحان اللہ، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. تورات اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو مسلمانوں. ایک نقطہ بھی، ایک زبر اور ایک زیر بھی الحمدللہ نبی پہ جیسے اتارا گیا ہے آج تک ویسے ہی موجود ہے. یہ دین سچا ہے، اس کے لیے اتنا بس ہے میرے بھائی. دوسری بات، یہ ذرا علمی بات ہے، اسے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ نے جو حفاظت کا وعدہ کیا ہے، لفظی حفاظت بھی ہے اور معنوی حفاظت بھی ہے. نہیں سمجھیں گے آپ لوگ. اللہ نے جو حفاظت کا وعدہ کیا ہے، لفظ کی بھی حفاظت اور معنی کی بھی حفاظت.
سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتا. 26 آیتوں کو نکالو، کسی کمبخت نے کہا تھا نہیں 26 27 کتنا کیا ہے؟ کتنی آیتیں سپریم کورٹ میں جس نے کیس کیا تھا؟ 26 آیتوں کو. شکر ہے اللہ کا، اللہ نے دنیا میں عبرت دکھائی اسے. اور ہمارے یہی ساتھی نے کہا تھا، کسی عالم نے کہا قرآن کی آیتوں کو نکلا تھا اور خود نکل کر کہاں جا کے گر گیا ہے. سبحان اللہ. اسی دنیا میں اللہ نے اس کا حشر دکھایا. 2 طرح کی حفاظت ہے. یہ ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا قرآن کا. ساتھ میں معنی لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت کچھ اور پڑھتے ہیں، معنی کچھ اور بتاتے ہیں. آیت کچھ اور پڑھتے ہیں، معنی کچھ اور بتاتے ہیں. مگر شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ایسے علماء کو پیدا کیا ہے جو برابر غلط معنی کو بتائیں گے اور صحیح معنی تمہارے سامنے واضح کریں گے. قیامت کی صبح تک اس کا معنی بھی محفوظ رہے گا. 2 باتیں ہو گئی، 2 باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. تیسری بات، یہ بات بھی علمی بات ہے، اسے بھی ذہن میں بٹھا لو. بات آگے لے کر جا کر ایک ٹاپک پر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قرآن کی حفاظت لازم ہے، حدیث کی حفاظت. بہت علمی ہو جا رہا ہے بھائی بیان جی. قرآن کی حفاظت لازم ہے، حدیث کی حفاظت کو. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ. بھائی سمجھ میں آیا؟ کس کو سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ جزائے خیر دے آپ بھائیوں. یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں، ہمارا ایمان ہے. حدیث بہت بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے ہیں؟ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے ہیں؟ سبحان اللہ. مناظر اسلام، مناظر اسلام. اللہ نے ڈبیٹ کی طاقت، مناظرے کی طاقت بہت دی. ایک پادری نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا، علامہ ثناء اللہ صاحب کے ساتھ. کہا کہ تمہارے نبی کا یہ دعویٰ ہے وہ آسمان کے اندر سے 7 آسمان کراس کر کے معراج پر گئے ہیں. آسمان میں سوراخ کہاں ہے؟ کہاں سے گئے؟ اس زمانے میں جو سکے چلتے تھے نا، سکے، ایک سکہ منگایا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ. ایک بالٹی میں پانی منگایا، اس میں وہ سکہ ڈالے. بولے کہاں سے گیا؟ بول. سکہ گیا نہیں گیا؟ سکہ اندر گیا کہاں سے؟ مناظرہ جیت گئے، نکل کر آ گئے. ایک منکر حدیث، اس نے کہا میں حدیث کو نہیں مانوں گا، میں مسلمان ہوں مگر حدیث کو نہیں مانوں گا. اسٹیج پر آ کر شیخ ثناء اللہ صاحب نے امرتسری رحمہ اللہ جو ہے اپنی لاٹھی کو رکھے، اس کے اوپر کپڑا ڈالے. کہا یہ جنازہ ہے، تو قرآن سے اس کا جنازہ پڑھ کے دکھا، میں تیری بات کو مانوں گا. پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا، دوسری تکبیر میں کیا پڑھنا، تیسری تکبیر میں کیا پڑھنا، چوتھی تکبیر میں کیا پڑھنا؟ قرآن سے پڑھنا ہے. وہ بغلیں جھانکنے لگا کہ چلے جاؤ، بس ختم ہو گیا مناظرہ. یہ قدم بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے تم. نماز فجر کا ذکر ہے، ظہر کا ذکر ہے، عشاء کا ذکر، پڑھنا کیسے ہے؟ یہ ساری شرح تم کو ملے گی حدیث میں. اس لیے اللہ نے اگر قرآن کی حفاظت کا اللہ نے اگر ذمہ لیا ہے، یہ لازم ہے حدیث کی حفاظت کو بھی اللہ حدیث کی بھی حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. اس میں ہم سب لوگوں کو شکریہ ادا کرنا ہے. کس کا بھائی؟ اللہ کے بعد، ان کے بعد ہم سبھی کو شکریہ ادا کرنا، اور کبھی اکیلے میں رو کر کرنا ہے. امام بخاری کا، کس کا شکریہ ادا کرنا؟ بغیر شادی کیے کہ ساری زندگی 6 لاکھ حدیثوں کو جمع کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، کسی ایک کے پاس ایک حدیث موجود ہے، یہاں سے وہاں سفر کر کے جا کے ان میں سے تقریباً 8000 حدیثوں کو جو سب سے زیادہ صحیح ہیں ایک کتاب میں انہوں نے لکھا اور اسے صحیح الجامع البخاری کا نام دیا. پوری لائف لگائی ہے اس کے پیچھے، ساری زندگی لگائی ہے. میں نے کئی بار تمہارے سامنے کہا، ایک بار سفر میں جا رہے تھے، پورا جھولا ان کے ساتھ تھا، ساری کتابیں جو بھی لکھے تھے ساتھ میں موجود تھا. اللہ نے بڑا مال بھی دیا، بڑی دولت بھی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ایک تھیلی تھی اشرفیوں کی. ایک چور نے دیکھا امام بخاری کو، اشرفیاں ہیں، چرانے کی کوشش کیا، چرانے نہیں دیے. اتنے بیوقوف نہیں ہوتے تھے علماء کرام، چرانے نہیں دیے. پوری کوشش کے بعد جا کر اس نے کیپٹن سے کہا، ملا سے کہا میری تھیلی چوری ہو گئی ہے. 3 مرتبہ اعلان کیا گیا، کس کے پاس ہے یہ تھیلی ہے واپس کر دو. کسی نے واپس نہیں کیا.
चेकिंग हुई तो किसी के पास भी नहीं निकली, किसी के पास भी नहीं निकली। जब सफर खत्म हुआ, चोर भागता हुआ आया, कहा मैंने देखा था, कहां चले गए हो? इमाम बुखारी ने कहा रहमहुल्लाह, मैंने उसे पानी में डाल दिया। क्या किया? सुना है यार, 1000 अशरफियां तकरीबन, चोर हक्का बक्का हो गया। सुभान अल्लाह, क्यों पानी में डाल दिया? कहा अगर मैं सपड़ जाता और ये नाम लग जाता कि चोर हैं, ये जो इतने सालों की मेहनत है, ये मेहनत पर नाम आता, चोर की हदीसें हैं, इससे बेहतर है ये अशरफियां पानी में चली जाएं। ये समझ में आई बात? आई समझ में? जी हां, पढ़ो तो रोना आ जाएगा आपको, रोना आ जाएगा आपको इंशाअल्लाह। जी हां, 16 साल की उम्र से जो बच्चा घर से बाहर निकलता है, सारी जिंदगी लगाता है, सुभान अल्लाह, ये हदीस की हिफाजत है। अल्लाह से दुआ कीजिए, जो लोग भी हदीस की हिफाजत में मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। सुभान अल्लाह। मैं मदीने में जब जाता हूं, आप भी जाएंगे, एक आलिम है इंशाअल्लाह, अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद नाम है। क्या नाम? 90 से ज्यादा, 90 पर 6 साल के करीब उम्र है। जब भी उनसे मिलता हूं, अपने आप को आईने में देखता हूं, अच्छे जवानों से ज्यादा अल्लाह ने खूबसूरती अता फरमाई। आज भी चेहरे पे नूर है, जरा भी भूले नहीं हैं। लोग कहते हैं इस वक्त दुनिया में बड़े बड़े उलमा में से एक आलिम हैं, आपको इसी गली में मिल जाएंगे, उनके नाम पर लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं, अल अब्बाद। क्या नाम? बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लोग इतना चाहते हैं उनको, इतना इल्म है, इसलिए कि नबी ने कहा, अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, नद्दरल्लाहु इम्राअन, ये रसूल की दुआ है, अल्लाह तरोताजा रखे उस आदमी को, अल्लाह उस आदमी को हमेशा तरोताजा रखे जिसने मेरी हदीसों को सुना, उसे समझा और दूसरों तक पहुंचाया। यही दुआ का असर है। हदीस पर चलने वाले और हदीस की खिदमत करने वालों को हमेशा अल्लाह तरोताजा रखता है मेरे भाई। जी हाँ, ये आयत करीमा जहन में रख लीजिए, अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक। एक छोटी बात बोलकर आज की बात खत्म कर लेता हूं। आज की नमाज तरावी में एक आयत आपने सुनी होगी, जो हर जुमा में आप सुनते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु, कभी कभी कोई खड़ा भी हो जाता है, यानी वो इंडिकेशन है अभी जुमा, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। एक बात इसके बारे में जहन में रखो, सारे कुरान की सबसे जामे आयत है, सबसे ज्यादा माना अल्लाह ने इस आयत में रखा है। इसलिए इब्न मसूद कहते हैं, इन्ना अजमा आयतिन फिल कुरान फी सूरत नहल। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना आपके हवाले करता हूं, पढ़ लो इंशाअल्लाह ताला, पढ़ लो इंशाअल्लाह। एक और आयत करीमा है, 106 नंबर की आयत। आज जरा ज्यादा वो आयत की जरूरत है। किसी की गर्दन पर तलवार रख दी जाए, उसे मारा जाए, उसे यह कहा जाए अल्लाह के साथ कुफ्र कर, बोल, गलत कलीमा बोल, अल्लाह के खिलाफ बोल, रसूल के खिलाफ बोल, क्या वो बोल सकता है? क्या वो बोल सकता है? क्या कुरान की आज नमाज तरावी में आयत गुजरी है? सुभान अल्लाह। जी, क्या आयत है भाई? कोई बोल के आयत, क्या आयत है? कोई बोल सकते हैं? आज तो जगह जगह से हमें वाकयात मिलते हैं, 10 लोग पकड़े, मारना शुरू किए, उसे अलग अलग तरीके से उकसाए, क्या पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं उस वक्त? जी, अल्लाह करे कि अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अगर किसी को जबर किया जाए, उसे मजबूर किया जाए, उसकी गर्दन पे तलवार रख दी जाए और यह कहा जाए कि अल्लाह के साथ कुफ्र कर, उस हालत में, इस्तिरारी हालत में अगर किसी ने कर भी लिया, उस पर कोई गुनाह नहीं है। समझे भाई? वक्त नहीं है इसमें तफसील में मुझे जाने के लिए। हां, अगर वो साबित कदम रहा, वो साबित कदम नहीं बोलूंगा मैं, इस हाल में भी मैं डटा रहूंगा, तो वो ज्यादा सवाब वाला है, अल्लाह उसे ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। ये आयत करीमा भी आज की नमाज तरावी में अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी है। छोटा एक लफ्ज, अल्लाह इसकी हमें सख्त जरूरत है। वही आयत मैंने पढ़ी शुरू में, मगर मैंने कुछ भी नहीं कहा और आज मैंने सरसरी भी नहीं कहा। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को, अल्लाह का करम देखो, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाई। क्या लफ्ज है अल्लाह का? नहीं, पूरा लफ्ज पढ़ो। अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाई है। कुरान की आयत है ये। सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। आदमी को उसके घर से ज्यादा कहीं सुकून नहीं है। 5 स्टार होटल में भी रहे,
اللہ کا جو کلام ہے وہ سچا ہے، سبحان اللہ، 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رہے اسے گھر کی سہولت نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ باتیں آپ کے حوالے کروں گا، جلدی جلدی بات ختم کروں گا، یا آپ چاہیں تو ابھی ختم کروں گا انشاءاللہ، ابھی ختم کر لیں گے۔ جی، گھر میں سکون اگر آنا ہے تو کیا کرنا ہے، یا پھر ایک ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے، کیا کریں گے تو ہمارے گھروں میں سکون آئے گا۔ آج کی نماز تراویح کی 80 نمبر کی آیت سورہ نحل کی آیت ہے، آپ کو اگر ضرورت ہے آیت پر بات کرتے ہیں، اگر ضرورت نہیں ہے آدھا گھنٹہ برابر ہو چکا ہے، دعا پر اس درس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، یا کسی تاخیرات میں رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی، جماتے جائیں گے، بینک بیلنس لباس کو ہم نے رکھا ہے، اس کو بھی ہم رکھیں گے۔ جی سن لو، غور سے سنو، کرنا کیا ہے، کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر گھروں کی اصلاح میں، گھر بنانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، پہلے نمبر پر شوہر کا جو انتخاب ہوتا ہے بیوی کا، وہ انتخاب ہے۔ اگر صحیح بیوی آئے گی تو گھر میں سکون آئے گا، اگر بیوی صحیح نہیں آئے گی تم کیسا بھی گھر بنا لو، وہ گھر میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ کچھ علماء تو یہ تک کہتے ہیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، جو انتخاب آدمی کرتا نا، جو انتخاب کرتا ہے، جو سلیکشن لوگ کرتے ہیں، یہاں تک لوگ ایک دوسرے پر اتنا اثر ہوتا ہے، شادی کے کچھ دنوں کے بعد دونوں کے چہرے بھی ایک ہو جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، دکھنے میں بھی دونوں ایک جیسے لگتے ہیں۔ اللہ ایسا اثر ایک دوسرے پہ ڈالا ہے، اگر آدمی صحیح عورت کا انتخاب نہیں کرے گا، اللہ کی قسم کبھی گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیجیے، کچھ بھی کر لیجیے۔ اس لیے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیویوں کو نیک بنائے اور نیک بنائے، نہیں ہوئی ہیں اور ذمہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ رشتہ آپ جوڑ کر جو چھوڑتے ہیں، یہ رشتہ انسان کو جنت بھی لے جا سکتا ہے اور جہنم بھی لے جا سکتا ہے۔ رشتے جوڑنے سے پہلے غور کر کے رشتے جوڑو، یہ بات جاتی کہاں تک ہے، سبحان اللہ، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، وقت نہیں ہے، بات اس پر ختم کرتے، گھروں کے اندر علم کا ماحول بناؤ، ذکر کا ماحول بناؤ، نمازوں کا ماحول بناؤ، انشاءاللہ دیکھو گھروں میں انشاءاللہ آٹومیٹک سکون آئے گا۔ کیا کرنا ہے؟ یہی آخری بات ہے، کیا کرنا ہے؟ علم کا ماحول، ایک دن گھر میں بلا لو، درس رکھو، گھر کے اندر سب کو جمع کر لو، درس رکھو انشاءاللہ، گھر کا ماحول اچھا کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد وہ نماز ہے جو تم گھر میں پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر، کوشش کرو اس بات کی، نفل نمازیں جا کر گھر میں پڑھو، بچوں کو ساتھ میں لے کر نماز پڑھو۔ ایک حدیث سن لو، ایک صحابی کا نام دیتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، آخری حدیث آج کے درس کی انشاءاللہ۔ صحابی کا نام ہے اتبان، بولو، اور نوٹ کر لو، رکھ لو، اپنے پاس رکھ لو، 4 مہینے کے بعد مجھے فون مت کرو، تمہیں رمضان میں کوسے کے دن بولے تھے، مجھے بھی یاد نہیں رہتا، آپ کو بھی یاد نہیں رہتا۔ اتبان صحابی کا نام ہے، کیا نام؟ میں نے آج تک کسی بچے کا نام نہیں دیکھا ہے۔ اتبان ایک صحابی کا نام ہے، وہ ایک امام تھے ایک مسجد کے، نبی کے زمانے، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا، بخاری میں ہے حدیث، اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، جب بارش ہوتا ہے مدینے میں میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتا اور میں خود پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا بارش کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی آپ میرے گھر میں آئیں، میں ایک جگہ دکھاتا ہوں، آپ وہاں نماز پڑھیں، اس جگہ کو میں گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ بنا دوں۔ سبحان اللہ، کیا نام صحابی کا؟ حدیث بخاری میں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا واقعی عذر ہے اس آدمی کو، بارش ایک بڑا عذر ہے، کیا چیز؟ بارش ایک عذر ہے، آنکھ بھی اس کی صحیح نہیں ہے۔ نبی نے کہا میں آؤں گا انشاءاللہ۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ساتھ میں ابو بکر صدیق کو لے کر گئے رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ یہ دوستی ہوتی ہے، کیا چیز؟ جی، میں ابو بکر اور عمر، ہمیشہ ایسے ہی، میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے، یہی ہے۔ اور انشاءاللہ قیامت میں یہ 3 لوگ مسجد نبوی سے اٹھیں گے۔ کہاں سے اٹھیں گے؟ یہی 3 لوگ مسجد کے اندر سے اٹھیں گے، اس لیے کہ یہ دوستی اتنی زبردست ہے کہ یہ دوستی قیامت تک چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی دوستی ہماری بنائے، نیکیوں پر اللہ ایسی دوستی
ساتھ میں ابو بکر صدیق کو لے کر گئے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، پوری حدیث ہے، وقت نہیں ہے نا ہمارے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھے نہیں. صحابی نے کہا بیٹھیے، اللہ کے رسول، کہا نہیں، وہ جگہ دکھاؤ جہاں مجھے نماز پڑھنی ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھے، پیچھے ہم نے صف بنا لی، ہم نے پیچھے صف بنائی، ساتھ میں ہم نے بھی نماز پڑھا، اور پھر اللہ کے رسول نے کہا اس جگہ کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. علماء کرام کہتے ہیں کبھی کبھی سنت بھی جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے. کبھی کبھی سنتیں بھی جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، دلیل ہے. دوسری جگہ صحابہ کیا کرتے تھے، چھوٹے گھر مگر نماز پڑھنے کی اسپیشل جگہ، نماز پڑھنے کی اسپیشل جگہ گھروں میں بنایا کرتے تھے. اگر یہ طریقہ میں نے ایک اشارہ دیا ہے ہماری زندگی میں آ گیا میرے بھائیوں، ہمارے گھر اچھے ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل قرآن کی ان آیتوں کو سمجھ کر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن سے تاثیر لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ دین کے اندر دلچسپی دکھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.